نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی کے آداب بتلائے ہیں، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، معاملات کے آداب، معاشرت کے آداب، نماز کے آداب اور سنتیں، یہ سونے کی سنتیں، یہ جاگنے کی سنتیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی سنتیں، جس طرح وہ ساری سنتیں ہیں، حضور کی ایک سنت احساس و ہمدردی بھی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی مشرق میں رہتا ہے، اگر کوئی مسلمان مغرب میں کسی دکھ میں مبتلا ہے تو اس کو مشرق میں بیٹھ کر اس کے دکھ کا احساس ہونا چاہیے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے چاہیے۔ اگر نہیں نکلتے، اس کا دکھ محسوس نہیں کرتا، حضور نے فرمایا پھر اس کے اندر ایمان کمزور ہے، یعنی مومن کامل نہیں ہو سکتا جس کو درد نہیں ہے، جس کو دکھ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال کا جسد واحد، ایک جسم کی سی مثال ہے۔ پاؤں میں درد ہے تو پورا جسم مضطرب ہے، ہاتھ میں درد ہے، آنکھ پریشان ہے، اور داڑھ میں درد ہے، پورا جسم ایک اضطرابی کیفیت میں ہے۔ تو جس طرح جسم کے کسی جزو میں کسی حصے میں تکلیف ہے تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، اسی طرح کہیں بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو پوری روئے زمین کے مسلمانوں کو اس پر دکھ ہونا چاہیے، تکلیف محسوس کرے اس کی۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر درد نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے، تو پھر تو ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اگر فلسطین میں بچے ذبح ہو رہے ہوں، ان کے سر دھڑ سے جدا ہو رہے ہوں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہوں، ان کی بڑی فلک بوس عمارتیں وہ ایک مٹی کا ملبہ بن جائیں، وہ زمین بوس ہو جائیں، ان کو دیکھ کر بھی ہم ہوٹلوں پہ بیٹھ کے مسکراتے رہیں تو پھر ہمارا ایمان کمزور ہے۔ اس کا درد اپنے دل میں رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک سنت احساس پاس و لحاظ ہے، کسی کا لحاظ کرنا، کسی کا احساس کرنا۔ ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اس کے دل میں اگر کسی کی عظمت ہے تو ان کے سامنے اس کا تحقیر آمیز اور توہین آمیز تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ ہمارے بزرگ تھے، حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کا باہمی اختلاف تھا تقسیم کے معاملے میں۔ اب ان کو ہم نے دشمن بنا دیا ہے کہ وہ جو دوسرے تھے وہ ملک کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے ہم اس گناہ میں شریک نہیں ہوئے، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ اب وہ بزرگ جو ہمارے تھے، ان کے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو پورا احترام حاصل تھا، اور ان کے جو نمائندے تھے، ان کی جو جماعت کے ساتھ منسلک تھے، وہ ان کے سامنے قائد اعظم محمد علی جناح کا برائی کے ساتھ ذکر نہیں کرتے تھے، اچھائی کے ساتھ ذکر کرتے تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کہتے تھے، جناح صاحب کہتے تھے، یوں نہیں کہ وہ توہین آمیز گفتگو کریں جس طرح کے آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ مخالفت ہے، سیاسی دشمنی ہو گئی اس کے ساتھ آپ کی، پھر اس کو دشمنی بنا لیا اور ساری حدیں اخلاقیات کی پار کر دی ہم نے، اس کو کارٹون بنا دیے، اس کو کتا بنا کے پیش کر دیا، اس کو انسانیت سے باہر نکال دیا۔ یہ احساس سنت و پاس و لحاظ نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف ہے۔ دن قیامت کے یہ حضور کی امت میں نہیں کھڑا ہوگا جو ایسا کام کرتا ہے۔ کسی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، تذلیل نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو رائے کا اختلاف اگر ہے تو حق حاصل ہے، شائستہ و شستہ انداز میں آپ اختلاف کریں، اپنی رائے دیں، مہذب انداز سے بات کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنی بڑا دشمن ہے ابو جہل، حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون ہے ابو جہل، اور وہ فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا وہ کم متکبر تھا، یہ اس سے بڑھ کر متکبر ہے۔ لیکن جب حضرت عکرمہ مسلمان ہوئے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ابو جہل کا اس کے سامنے برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا، جبکہ اتنی بڑا دشمن ہے۔ اس کو کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ یہ سنت پاس و لحاظ ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی کسی کا احترام کرتا ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کے ساتھ بیٹھتا گیا تو آپ نے اس کے سامنے محترم شخصیت ہے اس کا برائی سے ذکر شروع کر دیا کہ وہ ایسا ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ بدامنی پیدا کرنا چاہتے ہو، فساد پیدا کرنا چاہتے ہو، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔
اس کا احترام کرنا چاہیے، برائی کے ساتھ تذکرہ نہیں کرنا چاہیے، حقیقت تک رسائی ہے تو بیان کرو۔ میں نے تو اپنے معاشرے میں دیکھا ہے کوئی ریئلٹی نہیں ہوتی ان کی گفتگو میں، سب جھوٹ ہوتا ہے، کسی کا بیانیہ سنا ہی نہیں ہوتا، انہوں نے پورا بیٹھ کے بیان جھاڑنے شروع کر دیتے ہیں اس پر۔ کسی شخصیت کے بارے میں پوری معلومات حاصل نہیں ہے، ان کے بارے میں جھوٹ بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں، بولے جا رہے ہیں۔ دشمن پیدا کر رہے ہو، اپنے مخالفت بڑھا رہے ہو۔ یہ حضور کی سنت نہیں ہے اور حضور کا طریقہ نہیں ہے۔ ایمانی غیرت کچھ ہونی چاہیے، کچھ پاس و لحاظ ہونا چاہیے، اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے۔ یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک ان معروضات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔